کہ ایک مولانا صاحب کے پاس بیٹے نے آ کر شکایت کی کہ میں جو پیسے کماتا ہوں، جو مال کماتا ہوں، جو دولت کماتا ہوں، صبح سے لے کر شام تک تو وہ سارے کا سارا میں گھر آتا ہوں، میری قمیض سے میرا والد نکال لیتا ہے اور اپنے ذاتی خرچ پہ لگاتے ہیں، گھر کے خرچ بھی نہیں کرتے۔ تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی اذیت ہوتی ہے۔ تو باپ کی احترام کی وجہ سے، باپ کی عزت کی وجہ سے میں کچھ بولتا نہیں، میرے لیے دین اور شریعت کیا کہتی ہے؟ تو اس نے سوال کر دیا بیٹے نے۔ تو وہ مولانا صاحب فرمانے لگے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے والد کے لیے ہے۔ دین شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے، دین شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ تیرے والدین بغیر تیری اجازت کے تیرا مال تجھ سے لے سکتے ہیں۔ تو اس پر غصہ کرنے کی، ناراضگی کا اظہار کرنے کی شریعت اجازت قطعاً نہیں دیتی۔ تو شریعت نے واضح فرما دیا، اللہ کے نبی نے واضح فرما دیا، فرمایا کہ رضا الرب رضا الوالدی وسخط الرب فی سخط الوالدی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، اے نوجوانوں سن لو، اے نوجوان لڑکیوں سن لو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ میری اگر تم رضا چاہتے ہو، میری اگر خوشنودی چاہتے ہو، مجھے اگر خوش کرنا چاہتے ہو، تو فرمایا زمین پر اپنے والد کو راضی کر لو، اپنے والد کو خوش کر لو، مجھے اپنے رحمان اور رحیم ہونے کی قسم ہے میں تم سے راضی ہو جاؤں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے، ان کے نقش قدم پر ہم نے چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد تمام دنیا میں سب سے بڑھ کر رتبہ اور مقام والدین کا ہے، والدین سے بڑھ کر کچھ نہیں دنیا میں۔ ایک نوجوان کا قصہ لکھا ہے کتابوں میں، بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے کہ وہ نوجوان بہت ہی غریب تھا، بہت ہی تنگ دست تھا۔ تو ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگا، اے اللہ اتنی تنگی ہو چکی ہے، اتنی یا اللہ تکلیف میں مبتلا ہو چکا ہوں، اتنی مصیبتوں میں گھر چکا ہوں، میرے بیوی بچے تین دن بھوکے رہتے ہیں، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے، میرے لیے روزی کے دروازوں کو کھول دیجئے، میرے لیے رزق کی فراوانی کر دیجئے، میرے لیے خوشحالی کا فیصلہ فرما دیجئے۔ ایک دن شام کو تھکا ہارا اپنے گھر پر آتا ہے، گھر پر آ کر دیکھتا ہے کہ بیوی بچے بھوکے بیٹھے ہیں، ہاتھ میں جو چیز ہوتی ہے کھانے کی پینے کی وہ اپنی ماں کی طرف لے کر جاتا ہے اور ماں کو عرض کرتا ہے کہ اے میری اماں، آپ کا مقام اور مرتبہ میرے نبی نے بہت بلند و بالا، بہت عرفہ اور اعلیٰ بیان کیا ہے، میں یہ کما کر لایا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں چیز ہے، اے میری والدہ میرا دل یہ کہتا ہے آپ اس کو ہاتھ میں لے کر برکت کی دعا کر دیجئے، اے میری والدہ میرے لیے روزی کی فراخی کی دعا کر دیجئے، میرے لیے خوشحالی کی دعا کر دیجئے۔ پھر اپنے والد کے پاس جاتا ہے، یہی الفاظ دہراتا ہے، والد کو التجا کرتا ہے کہ اے میرے ابا آپ میرے لیے دنیا میں سب سے بلند و بالا مقام رکھتے ہیں، میں یہ کما کر لایا ہوں، سارے دن کی مزدوری کر کے لایا ہوں، آپ میرے لیے خیر اور برکت
برکت کی دعا کر دیجئے۔ وہ اللہ کا بندہ اپنے والدین سے دعا کرا کر بازار کی طرف نکل جاتا ہے، وہ چیز بیچنے کے لیے، وہ چیز جو لے کر آتا ہے وہ غلہ و اناج ہوتا ہے، یا جو بھی چیز وہ بازار میں لے کر جاتا ہے وہاں پر اس کو بیچنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی اس کو 10 روپے کا پیشکش کرتا ہے، کوئی 20 روپے کی پیش کرتا ہے۔ اسی اثنا میں چلتے چلتے ایک جگہ پہنچتا ہے، تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے، اللہ سے منادی کرتا ہے، اللہ سے فریاد کرتا ہے، اللہ آپ جانتے ہیں کہ آج تک میں نے اپنے بیوی بچوں کو ترجیح نہیں دی، ہمیشہ اپنے ماں باپ کو مقدم رکھا ہے، ہمیشہ اپنے ماں باپ کو عزت دی ہے۔ میرے بیوی بچے جتنا چاہیں بھوکے ہوں، کبھی بھی میں نے پہل نہیں کی، ہمیشہ پہل اپنے ماں باپ سے کی ہے۔ اے اللہ میرے لیے روزی کے دروازے کھول دیجئے۔ وہ چیز لے کر بیٹھا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اسی اثنا میں ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بیٹا کیا لے رہے ہو؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ یہ چیز فروخت کرنے کے لیے آیا تھا، اس کی صحیح قیمت نہیں لگ رہی۔ وہ آدمی کہتا ہے، وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے، وہ بزرگ کہتا ہے کہ یہ چیز تو مجھے چاہیے تھی، میں سارے بازار میں پھر کر آیا ہوں، بہت ہی تھک چکا ہوں، یہ آپ مجھے دے دیجئے۔ دونوں کا سودا ہو جاتا ہے، وہ ایک تھیلی دے دیتا ہے، وہ ایک بیگ دے دیتا ہے کہ آپ یہ بیگ لے لیجئے، یہ تھیلی اور تھیلا لے لیجئے اور اس کو آپ نے گھر جا کے کھولنا ہے۔ رب کائنات کی قسم ہے، جب اللہ تبارک و تعالی عنایت کرنے پہ آتے ہیں، جب اللہ اپنی رحمت کا دروازہ کھول لیتے ہیں، جب والدین کی فرما برداری کی وجہ سے اللہ خوش ہو کر خوشحالی کا دروازہ کھولنے کا اعلان کرتے ہیں، تو اللہ کی عنایت پر قربان جاؤں، اللہ کی رحمت پر قربان جاؤں، تو اللہ تبارک و تعالی ایسا نوازتے ہیں، ایسا نوازتے ہیں کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر گڑ گڑا کر کہتا ہے کہ اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا، تو نے مجھے بہت دے دیا۔ وہ آدمی جیسے ہی گھر پہنچتا ہے، جب اس بیگ کو کھولتا ہے، اس میں کہیں تو ہیرے پڑے ہیں، کہیں جواہرات ہیں، کہیں زمرد پڑے ہیں، کہیں یاقوت پڑے ہیں۔ جب وہ دیکھتا ہے وہ بھی وہی کرتا ہے جو اللہ کا شاکر بندہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ سر سجدے میں رکھ کر رو کر گڑ گڑا کر کہتا ہے، آنکھ فغا کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو کی لڑی کو بہا کر کہتا ہے کہ اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا، آپ نے جو مجھے عنایت کر دیا ہے یہ میرے ماں باپ کی برکت کی وجہ سے ہے، ان کی خدمت کی وجہ سے ہے۔ اے اللہ آپ نے مجھے اتنا دے دیا کہ میری 7 پشتیں بیٹھ کر کھا سکتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں دیکھیے، ایک چھوٹی سی چیز جو 10 اور 20 روپے کی بک رہی تھی، والدین کی فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے اس کا مول سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں درہم اور دینار کی صورت میں لگا دیا۔ تو معلوم ہوا جو اللہ کا ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کے کہنے پر چلتا ہے، اللہ کے اصول و قانون پر چلتا ہے، نبی کی کہنے میں چلتا ہے، نبی کی فرما برداری میں چلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا عنایت فرماتے ہیں، اس کی ایسی رہبری اور رہنمائی فرماتے ہیں، اس کو اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں، اس کو اپنی رحمت میں شامل فرما لیتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم ماں باپ کو ترجیح دیں گے، ماں باپ کو مقدم رکھیں گے، تو گویا کہ ہم نے اللہ کے حکم کو مقدم رکھا۔ جو اللہ کے حکم کو مقدم رکھتا ہے اللہ اس کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ دوستو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، لیکن حقیقت یہ ہے، اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ والدین اگر کافر بھی ہوں تب بھی ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی عزت میں کمی نہیں لے کر آئیں، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ کوئی بات کر دیں تو خاموشی بہتر ہے،
خاموش رہا جائے. تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے یہ دار الامتحان ہے. یا ہم پرچہ دے رہے ہیں اور پرچے میں جب کامیابی تب ملتی ہے جب ہمارے سوالوں کے جوابات درست ہوں. کوئی اگر یہ کہے کہ سوال جو آ گئے ہیں ہم اسی طریقے سے خالی پرچہ دے دیں, وہ کیسے آپ کامیاب ہوں؟ تو اس لیے آپ خود اپنے والدین کو مقدم رکھیں, ان کو عزت دیں, ان کو احترام دیں. بعض بدبختوں کو دیکھا ہے کہ اپنی بیویوں کے سامنے والدین کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں. اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے, اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے, فرشتے لعنت کرتے ہیں جب ایک آدمی ماں باپ کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے اور بیوی خوش ہو رہی ہوتی ہے. کبھی ایسی غلطی نہ کرنا میرے بھائیوں اور دوستو, کبھی ایسی غلطی نہ کرنا. ماں باپ کی عزت احترام کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دو تو پھر آپ لوگوں کی کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.